شیخ صاحب فرمائیے گا کہ اب اس کیس کے اندر تھوڑا سا ٹوسٹ آیا ہے. ہم اس کو اگر صرف جذباتی پہلو سے نہ سمجھیں تو دوسرے پہلو سے سمجھیں کہ فار ایگزامپل جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کے اختیار میں دفعہ 144 تو ہے. فور سے اگر وہ لگا بھی دی گئی ہے اور معاملات جس طریقے سے بھی میٹر تھے اور سب لوگ اشتعال میں تھے یا مشتعل تھے یا ان کی حفاظت کے لیے مامور جو رضاکارانہ طور پر وہاں پہ جمگٹا لگا ہوا ہے اور آف کورس اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریفک موومنٹ اور باقی معاملات کی وجہ سے بھی تنگی ہے. اچھا آپ یہ بھی مان لیں کہ یہ معاملات ہوئے تھے, انہوں نے تھوڑا سا یہ شیلنگ تو آئی ڈونٹ نو ہوئی یا نہیں ہوئی, آپ بتا سکتے ہیں, واٹر ٹینکرز کا استعمال ہوا یا باقی چیزوں کا, لیکن کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنی کا ڈالا نہیں جس کا آپ جو ہے وہ باقی جو اپوزیشن ہے یا پی ٹی آئی اس کا ذکر کرتی ہے, انہوں نے کہا کہ اس نے اس کو ہٹ کیا اور اس کی ہلاکت کا سبب یہ تھی. یعنی کوئی پولیس یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس طریقے سے بہیمانہ طور کے اوپر کسی کا قتل نہیں کر سکتی, یہ کہا جا رہا ہے. یہ صرف میں نیریشنز دے رہا ہوں, آپ بتائیے کہ اصلیت کیا ہے. یہ میٹر جو نیا ٹرن ہے اور جو آئی جی صاحب نے اس کو پیش کیا ہے, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. سیاسی کارکن کی جب ہلاکت ہو جاتی ہے, جب وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, تو ایسے معاملے کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. تحریک انصاف کا وہ کارکن تھا, اس سلسلے میں یہ ایک پوائنٹ حاصل ہے تحریک انصاف کو, اور چونکہ اس دن دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پولیس کی جانب سے ایکشن کیا گیا, اس لیے تحریک انصاف کی جانب سے نگران حکومت پر, آئی جی پنجاب پر اس طرح کا جو الزامات عائد کرنا وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سب سے اہم ترین بات یہ ہے جو کہ آپ نے بات کی کہ اس کی ایک انتہائی غیر جانبدارانہ تفتیش بہت ضروری ہے. وہ تفتیش اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے. وہ ایک سیاسی کارکن تو تھا ذلِ شاہ, لیکن وہ کسی گھرانے کا وہ چشم و چراغ بھی تھا, کوئی ماں باپ ہے جن کی آنکھ کا وہ تارا تھا. اس سلسلے میں اگر تو تحریک انصاف کے کسی کارکن کسی بندے کی گاڑی سے ہٹ ہو کر اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس سلسلے میں بھی تمام طرح حقائق کو سامنے لایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر وہ پولیس کی تشدد سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات سامنے رکھی جائے کہ ایک ایسا کمیشن تشکیل دینے کی انتہائی ضرورت یہاں پر سمجھی جا رہی ہے جس کی فائنڈنگز کو, جس کی رپورٹ کو تحریک انصاف بھی مانے اور نگران حکومت بھی مانے. ایسا نہ ہو کہ ایک اس کے لیے 3 رکنی کمیٹی ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی پنجاب حکومت. اگر میں ایک اسٹیپ اور جاؤں, فار ایگزامپل یہ آمنے سامنے ہو جاتے ہیں, اچھا جذباتی لوگ ہیں, آف کورس یہاں پہ جو ہے وہ جھمگٹا ہے, پورا زمان پارک انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سڑکیں بھی جو ہیں وہ بلاک ہیں. ریٹیلیشن کے مقابلے میں وہ کوئی مشتعل ہو کر وہ آگے آ بھی جائیں تو زیادہ سے زیادہ ڈنڈے کا نشان یا باقی تھوڑا سا تشدد ہو سکتا ہے. واٹر ٹینکر لگے یا شیلنگ ہوئی یا نہیں ہوئی, دیٹس another کیس. بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کیونکہ جیسے آئی جی پولیس نے رپورٹ پیش کی کہ ایک ڈالا تھا جو کہ پرائیویٹ کمپنی کا تھا اور وہ کسی کو دیا گیا تھا کہ چلانے کے لیے, اور وہ جو ہے وہ وہاں سے موو ہوا اور وہ پہلے اس کو سروسز لے گیا. اب کنٹونمنٹ کا ایریا جو ہے وہ کہیں قریب میں پڑتا تھا لیکن اس کو وہ سروسز لے کر چلے گئے جہاں وہ جہاں بھاگ ہو گئے. اچھا اب پوائنٹ یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا ایک بہت بڑا حصہ بنا دیا جائے, کیونکہ ماضی میں بھی تو 14 قتل ہوئے تھے تو وہ تو کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن تھی جس کے اوپر سمجھ میں آیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر موت ہونا, یہ پولیس کے اوپر ڈالنا, یہ ایک بڑا سنگین میٹر ہے. فرمائیے گا. جی بالکل, آپ نے ٹھیک فرمایا. اور اس کے ساتھ جو آپ نے سائٹیشن دی ہے 14 افراد کے قتل کی, جولائی 2014 کو جو واقعہ تھا لاہور میں مالٹون میں پیش ہے, اس سلسلے میں بھی تاحال کیسز تقریباً 9 سال سے زیر التوا ہیں لاہور کی عدالتوں میں. ایک چھوٹی سی معصوم بچی سپریم کورٹ میں پیش ہوئی تھی, بسمہ امجد نئی جی آئی ٹی بنائے گی اس کی دراحت پر, وہ بھی معطل ہے. تو آپ نے یہ جو کہا کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ, دیکھیے جس گھر کا وہ چشم و چراغ چلا گیا, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا جو چلا گیا, ان کو وہ دوبارہ نہیں ملے گا. اس سلسلے میں شفاف انکوائری کی ضرورت ہے اور ایسا کمیشن لازمی طور پر تشکیل دینے کی ضرورت ہے جس پر تحریک انصاف بھی اعتماد کا اظہار کرے. بالکل. اور موجودہ اچھا ادریس صاحب, ایک صحافی زہیب کاظمی صاحب کی جانب سے ایک کلپ وائرل کیا گیا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دفعہ 144 کے دوران انہوں نے پریزن وین میں علی بلال کے ساتھ بات چیت کی تھی. اس کلپ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل, زہیب کاظمی صاحب کی جانب سے وہ ایک ویڈیو بنائی گئی تھی, ایک پولیس وین ہے, اس سے متعلق ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ علی بلال کو ذلِ شاہ کو
جو ہے پولیس گرفتار کر کے لے کے جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں جو حتمی بات ہے وہ تو زہیب کاظمی ہی بتا سکتے ہیں. ہمارے بہت اچھے کولیگ ہیں, بہت اچھے ہمارے رپورٹر ساتھی ہیں, تو اپنا جو ان کا دعویٰ ہے اس کے بارے میں تو واضح طور پر وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں آج جو وزیر اعلیٰ پنجاب اور افسوسناک بات ہے کہ ایک عام ورکر جو ہے اس کی تو جان جاتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر اسی طریقے کا وقوع اگر کرنا ہوتا اور یہ ممکن ہوتا کہ پولیس کو خاص کارروائی کرنی جاتی ہے تو قیادت میں سے کسی کو پکڑتی نا, تو کسی ایک ایسے آدمی کو جس کا جو ہے وہ ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اور ایک معصوم آدمی ہے, تو پولیس ایسا جان بوجھ کر ایسا تشدد کیوں کرے گی؟ تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور جس کو آئی جی صاحب نے بھی اور یہ جو ہے نا کیبنٹ نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا. اچھا بالکل, ڈنڈے اگر پڑتے ہیں تو وہ کارکنوں کو ہی پڑتے ہیں, اور خود سوزی بھی اگر کرتے ہیں تو کارکن ہی کرتے ہیں. تشدد بھی کارکنوں پر کیا جاتا ہے اور سارا کچھ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر کوئی اس سے بچ جاتا ہے تو بلا تفریق اس معاملے میں جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بچ جاتی ہے. اور اس میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کرتا, وہ چاہے تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, اگر نقصان کسی کا ہوتا ہے تو وہ کارکن کا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو تمام لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے ساتھ اس طرح پوائنٹ ٹیکن عدیل شیخ صاحب, میرے خیال میں صرف اور صرف یہ جمہور جو ہے وہ مرنے کے لیے پڑی ہے اور اس کے علاوہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا.